جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اللہ رب کی طرف سے ایک نور، ایک روشنی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ روشنی یہاں حاصل ہو جائے تو یہ روشنی پھر آپ کے ساتھ قبر میں بھی جائے گی، اور یہ روز حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع امانت الہیہ، کیوں اور کیسے، اور اہم موضوع ہے۔ اس پہ تھوڑا سا غور بھی کیا جائے تو اچھا ہے کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امانت کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور وہ آیت آپ یاد کریں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، الی آخری مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ، تو وہ ڈر گئے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، وہ ڈر گئے، انہوں نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو، یعنی اس کا بار اٹھانے سے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آخر کیوں، مطلب انہوں نے کیوں انکار کیا اور انسان نے کیسے اٹھا لیا؟ تو اس میں تھوڑی سی اللہ کی عطا سے ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ انسان یعنی انسان کی حقیقت کو آپ دیکھیں، پھر اس کائنات کے وجود کو دیکھیں اور اس کے مقصد کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان ہی مقصود کائنات ہے۔ انسان مقصود کائنات ہے، اور اگر ایک عام نظر سے دیکھیں تو جو کچھ بھی ہے، اللہ نے بھی فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے میں نے بنایا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اور تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کون سی بنیادی تخلیق کون سی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ظاہر ہے کہ یہ کائنات نہیں تھی، ہمیشہ سے ایک ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور کائنات کا خالق ہے۔ پھر کائنات پھر بعد میں وجود میں آئی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور وہ چاہت بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں بیان فرمائی ہے، اور حدیث قدسی میں ہے وہ کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ ہر بات میں اس میں تفصیل ہے، لیکن یہ مختصر دورانیہ کا کلپ ہے تو زیادہ میں اجمال سے کام لوں گا، مختصر۔ تو کائنات نہیں تھی لیکن ارواح موجود تھیں، ارواح۔ اب اس میں دیکھیں، یہ غیب کی اطلاعات ہیں، تلک انباء الغیب نوحیہا الیک۔ ہر بات میں آپ کا سوال پیدا ہو سکتا ہے، انسانی ذہن شیطان اس کو ورغلاتا ہے کہ یہ سوچو، یہ سوچو، یہ سوچو، لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو بتا دیا گیا، اور ایک کام کی اگر حکمت نہیں بتائی گئی تو آپ اس حکمت پر نہ سوچیں، اپنی جو ضروری ہے، جس کی حکمت بتائی گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ سوچیں۔ یہ ایک مختصر بات ہے۔ تو میں یعنی دنیا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں ہو سکتا ہے شیطان آپ کو کہے یہ سوچو، یہ سوچو، یہ سوچو، کچھ مت سوچیں، وہ سوچیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں تو وہ اللہ کی اور قرآن کی اور رسول کی باتیں ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الارواح جنود مجندہ، حدیث ہے، یہ لشکروں کے لشکر تھے، ارواح پیدا ہو گئی تھی۔ اب پھر وہ جو میں نے دوسری حدیث آپ کو سنائی ہے، بڑی مشہور ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے انسان کو پیدا کیا۔ اب تھوڑی سی میں نے ترجمے میں تبدیلی کی ہے، الفاظ کیا ہے حدیث قدسی کے، فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ میں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ پھر میں نے انسان کو بنایا۔ مقصد کیا تھا؟ مجھے پہچان لیا جائے۔ اب ہر بات کی تشریح ہے لیکن میں نہیں کروں گا، مختصر بات ہے۔ تو یہ مقصد ہے معرفت۔ قرآن میں ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کا حاصل معرفت ہے۔ ظاہر ہے ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کھانا رکھا ہے، آپ بھوک لگی ہے شدت کی، اگر آپ کھانا کھا لیں گے تو اس کا ایک نتیجہ ہوگا نا، بھوک مٹ جائے گی۔ بس عبادت کا ایک نتیجہ ہے کہ آپ پہچان جائیں گے۔ اب پہچان یہ بڑا یعنی قیمتی بات ہے۔ عبادت کریں گے تو پہچان لیں گے، لیکن پہلے پہچاننا کہا گیا ہے، پہلے پہچانو پھر عبادت، کیونکہ پہچانے بغیر عبادت ہو نہیں سکتی۔ پہچانے بغیر عبادت فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہچانو، لیکن اس کے لیے پھر کہا گیا ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ اللہ کو پہچاننا سے پہلے تم اپنے آپ کو پہچانو، اس کی شرط لگائی گئی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ اللہ کو پہچان نہیں سکتے۔ اللہ کو نہیں پہچان پائے تو آپ اس کی بندگی، اس کے بندے نہیں بن سکتے۔ بس یہ مختصر بات ہے۔ کریں گے آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ، ہو سکتا ہے آپ کریں، لیکن عبادت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت، اچھا جب آپ پہچان لیں گے جو بھی ضروری ہے تو پھر مزید معرفت حاصل ہوگی، پھر آپ پہچان کر اطاعت شروع کریں گے، اطاعت سے معرفت مزید بڑھے گی، پہچان مزید ہوگی، روشنی زیادہ ہوگی، زیادہ زیادہ زیادہ۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ سارا معاملہ نورانی ہو جائے گا، معاملہ نورانی ہو جائے گا۔ ہاں لیکن پھر میں کہتا ہوں اپنے آپ کو پہچانا، اپنے رب کو پہچان لیا کہ بندگی کے قابل یہی ہے۔ اپنی پہچان کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بندگی کہنا میں نے اسی کا ماننا ہے، وہی حاکم ہے۔ اب جب اس کو حاکم مان کے آپ بندگی شروع کریں گے، اطاعت شروع کریں گے، تو پہچان روشنی بڑھے گی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیرے ختم ہوں گے، بس وہ نور بڑھتا جائے گا، پھر نور دل میں آ جائے گا۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے دل میں، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی پہ ہے، ایک نور پہ ہے۔ اس شخص کی طرح یہ نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں پڑا ہے، جو پہچان ہی نہیں پا رہا۔ اور یہ تو بڑے عام مظاہر ہیں، اب کسی دنیا دار کو دیکھ لیں، مجال ہے کہ وہ کوئی معرفت کی بات کہے آپ سے، دنیا کی باتیں کرے گا، وہ دنیا کی سوچ ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو یعنی پہلی پہچان یہ ہے کہ ہاں رب
ربی اللہ، مالک خالق آقا ایک ہی ہے اور اسی کی میں نے بات ماننی ہے. تو جب آپ وہ سفر شروع کریں گے تو پھر وہ روشنی کا سفر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من رب، جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اللہ رب کی طرف سے ایک نور، ایک روشنی اس کو حاصل ہو جائے گی. یہ روشنی یہاں حاصل ہو جائے تو یہ روشنی پھر آپ کے ساتھ قبر میں بھی جائے گی اور یہ روز حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وایمانہم، اس دن تم مومنوں کو دیکھو گے ان کی روشنی ان کے دائیں اور آگے دوڑے گی. وہ یہاں سے لے کے گئے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.